حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ پیدائش کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اسی سال یمن کے حاکم ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا لیکن اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت سادگی اور محبت میں گزرا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ حلف الفضول اور امن کا پیغام۔ نوجوانی میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہایت اعلیٰ تھا۔ ایک بار مکہ میں غریب بیاپاری کے ساتھ ظلم ہوا۔ کئی قبیلے والوں نے اس کی مدد کرنے سے منع کر دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیک دل لوگوں کے ساتھ مل کر ایک سمجھوتہ حلف الفضول کیا۔ اس سمجھوتے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہری، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو تو سب مل کر اس کی مدد کریں گے۔ پہلی شادی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ ایک مالدار اور شریف خاتون تھیں لیکن آپ کے کردار اور سچائی سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے خود شادی کا پیغام دیا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ نبوت کا آغاز اور شروعاتی دور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ یہی وحی اس بات کا اعلان تھی کہ اب اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ شروعاتی دور میں اسلام کو چھپا کر پھیلایا گیا کیونکہ قریش کے لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن جب یہ دعوت کھل کر دی گئی تو قریش کے سرداروں نے اس کا سخت وروध کیا۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم۔ قریش کے سرداروں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا سبق دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جو تکلیف سہتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ہجرت کا اہم فیصلہ۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ میں لوگوں نے اسلام کو کھلے دل سے قبول کیا۔ ہجرت کا سفر ایک بہت ہی بڑی قربانی تھی۔ اس دوران مکہ کے کافروں نے آپ کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کی سازش رچی لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ غار ثور میں جب دشمن آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام۔ مدینہ میں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ آپ نے مہاجرین، مکہ سے ہجرت کرنے والے اور انصار مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमानों के साथ भी अमन का मुआहदा किया और एक ऐसी रियासत कायम की जो इंसाफ और बराबरी पर मबनी थी। अहम जंगें बद्र, उहद और खंदक। मदीना में मुसलमानों को कुरैश की तरफ से जंगों का सामना करना पड़ा। जंग बद्र इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों ने अपनी ईमानदारी और अल्लाह की मदद से फतह हासिल की। जंग उहद में मुसलमानों को सब्र का सबक मिला। जंग खंदक में काफिरों ने मदीना पर हमला किया लेकिन मुसलमानों ने खंदक खोद कर अपनी हिफाजत की। फतेह ए मक्का। मक्का की फतह इस्लाम की तारीख का सबसे अहम वाक़या था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपने अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया। आपने कहा, आज के दिन कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आखिरी वसीयत और वफ़ात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत में फरमाया, नमाज को कायम रखना और अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाया। नतीजा, इस्लाम का पैगाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आना चाहिए। आपकी तालीमात क़यामत तक इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया रहेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके लाइक से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी अगली कहानी रहेगी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। तो मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।